مشکلات برداشت کی ہیں, تمہارے لیے اتنی سختیاں برداشت کی ہیں. دوستان گرامی قدر, اگر تم گیلی جگہ پر آ گیا ہے, مجھے اٹھا کر اس جگہ پر لٹا دیا, خود گیلی جگہ پر سو گئی. ارے دوستان گرامی قدر, وہ تیری ماں, اس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا کہ تیرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنے والی ہے. ارے دوستان گرامی قدر, ایک نوجوان کو یہاں تک کیا بیٹھا ہے. دوستان محترم, ذرا آپ عرب کا معاشرہ دیکھیں نا, یہی بات ہے جس کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسا معاشرہ عطا کیا ہے. دوستان محترم, وہی والدین جن کے ساتھ عرب والے بڑا ناروا سلوک اختیار کیا کرتے تھے, والدین کو تنگ کیا کرتے تھے. دوستان محترم, اگر کوئی ان کے اولاد, اگر والدین میں سے کوئی جلدی بوڑھا ہو جاتا, اگر باپ بوڑھا ہو جاتا, باپ کو بازاروں میں لے آتے. اگر ماں بوڑھی ہو جاتی, ماں کو گھر رکھنے کی بجائے, ماں کی خدمت کرنے کی بجائے, ماں کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر بازار میں لے آتا ہے تو میری ماں کو خریدنے والا, میں اپنی ماں کو بازاروں میں بیچنے کے لیے آیا ہوں. کہتے ہیں میرے گھر میں میری اولاد کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, میرے گھر میں میرے بچوں کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, میں اپنی ماں کو بازاروں میں بیچنے کے لیے آیا ہوں. میں نے ماں کا 5,000 لینا تھا, لیکن میرے گھر کے حالات سیٹ نہیں ہے, میں نے ماں کے لیے 2,000 روپے رقم لگائی ہے تو میری ماں کو خریدنے والا. لیکن دوستان گرامی قدر, ادھر آمنہ کا نام آیا. میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے نادارو, اے نادانو, اپنے والدین کے ساتھ اتنا گندا سلوک نہ اختیار کرو. فرمایا تمہارے والدین تو وہ والدین ہیں, تمہارے لیے وہی ہستی ہیں جن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا, رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد, اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رب کائنات نے فرمایا کہ میری رضا, اگر تم مجھے راضی رکھنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے والدین کو راضی رکھا کرو. اگر تم نے اپنے والدین کو ناراض کیا ہے تو میں بھی سمجھ لو تم پر ناراض ہوں. اس لیے برادران گرامی قدر, میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والوں, اپنی ماں کو بازاروں میں بیچنے والوں, یہ تمہاری ماں تو وہ ماں ہے. اگر آج تم ماں کو 5,000 میں بیچ رہے ہو, یہ تمہاری ماں وہ ماں ہے جن کی قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے. ارے جنت وہ جنت ہے کہ تم اپنی ساری زندگی کی پونجی لگا لو, پھر بھی اگر اللہ کریم تمہیں ان کی بیت میں کبھی جنت عطا نہیں فرمائے, سبحان اللہ, اگر تم نے